سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس والوں کے لیے فروری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا، تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بزنس مین حضرات کی، کیونکہ سب سے پہلے کاروبار کی بات ہونی چاہیے۔ تو بزنس مین حضرات کی بات کرتے ہیں۔ بزنس مین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یعنی کہ اور اپنی خریداری کرتا ہے، وہ لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ یا کوئی گاڑی وغیرہ رکھی ہوئی ہے پر اپنی ہے، کسی کی نہیں، وہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یا پھر ایسے نوکری پیشہ حضرات جن کے ساتھ کمیشن بھی ہے، وہ لوگ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ہوگا، بہت اچھا پروفٹ نہیں ہوگا پر پروفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آخری 2 ہفتوں کے اندر بہت اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے، وہ پچھلے 2 ہفتے یا 3 ہفتے آپ کے جو گزریں گے، جیسے ان کی کسر نکال دے گا، اس کے اندر جا کر ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے بڑے کام ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان لوگوں کا کام اچھا چل سکتا ہے، ان کو ایک اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مگر برائے مہربانی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ لوگ میرا بتایا ہوا صدقہ اور پڑھائی ضرور کیجیے گا، ورنہ یہ مہینے کے شروع میں بھی نحوست آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے رمضان کا، اس کے مہینے کے شروع میں بھی نحوست آ رہی ہے، تو ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، کوئی بہت مشکل کام میں نے اینڈ میں نہیں بتایا، ویڈیو کے لاسٹ میں جا کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔
تو آپ کا جو صدقہ جس طریقے سے بتایا ہے 2 صدقے ہیں، جو پڑھائی ہے وہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کی زندگی کے ہر کام میں آئے گا، صحت میں، نوکری میں، کاروبار میں، اولاد میں، ہر ایک چیز کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی نوکری پیشہ حضرات کے لیے۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں تو سرکاری نوکری کرنے والوں لوگوں کے لیے یہ مہینہ کچھ خاص نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہونے کے چانس ہیں جی، خاص طور پر جو رشوت لیتے ہیں ان کے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو کہ راشی ہیں ان کو نقصان ہوگا، ان کو بہت احتیاط سے یہ مہینہ گزارنا ہوگا، ورنہ پکڑے جانے اور نوکری سے نکالے جانے کے چانس بھی ہیں۔ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، نوکری سے نکالے جانے کے چانس ہیں مگر زیادہ تر نہیں، بہت چھوٹی ریشو ہے، ٹھیک ہے، مگر زیادہ تر لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سیف رہیں گے۔ اور جو لوگ نوکری سے نکالے جائیں گے وہ بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے، ورنہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تنخواہیں بڑھنے کے چانس بھی ہیں مگر بونس ملنے کے چانس زیادہ ہیں، تنخواہیں کم لوگوں کی بڑھیں گی، بونس زیادہ تر لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا جی اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے لاسٹ میں۔ اس کے بعد جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے سارے کا سارا بڑا بہترین ہے، کبھی بھی نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری ملے گی، مگر کوشش کریں کہ مہینے کے شروع میں نکلیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ صدقہ آپ نے دیا ہوگا اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا اور بڑا اچھا ملے گا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی پورے کا پورا مہینہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، پر پہلے ہفتے میں شروع کریں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، مگر وہ ملے گا کچھ دن کے بعد، اور آپ کو بڑا اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو مس نہ کیجیے گا۔ اگر کہیں سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کریں مہینہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ جنوری کے مہینے کے اندر ہی قرضہ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انکار نہیں ہوگا، اگر کوئی بندہ جس کے پاس پیسے ہوئے وہ آپ کو انکار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں، کوشش کریں کہ اس مہینے کو آپ اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں نے جو حکومت کی طرف سے کارڈ کی آپشن دی گئی ہے، پرواز کارڈ کی، اس میں اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس معاملے کے اندر اور چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو بیٹا بہت کم چانس ہیں، آخری ہفتہ اس معاملے کے اندر کافی مناسب ہے، ورنہ چانس کم ہے۔ دونوں کا بتا رہا ہوں، لڑکا اور لڑکی دونوں کا، اگر ہوا بھی تو خاندان کے اندر ہوگا، خاندان کے باہر تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اگر کسی کا ہوگا تو 1-2% ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ امیدران رکھنا، اور یہ میں ارینج میرج کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں جی۔ اچھا، جو لوگ بے اولاد ہیں، میری بچیاں، وہ جاننا چاہتی ہیں اس مہینے میں حمل ہوگا یا نہیں، تو جی بالکل یہ مہینہ جو آپ کے لیے بہترین ہے، انشاءاللہ تعالی حمل ضرور ہوگا۔ سٹارٹنگ میں ہی اپنا علاج کروائیں اگر آپ بیمار ہیں، کیونکہ بغیر دوائی لیے تو نہیں ہوگا نا، تو میڈیسن تو آپ کو لینی پڑے گی، تو میڈیسن لیں۔ سٹار جو ہیں شفا کے معاملے کے اندر آپ کا بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اچھا رزلٹ انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ جو لوگ صحت کے معاملے میں اچھا، یہاں ایک چیز بتانا میں بھول گیا، جو سٹار سے تعلق رکھنے والی ایسی بچیاں جو 18 کی مریض ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں ہے، ان کو نقصان ہوگا، حمل ضائع ہو سکتا ہے اگر ہوا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی صاف نشانیاں میں نے اکثر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے چینل پر موجود ہے، جا کر دیکھ لیجئے گا، پر پھر بھی بتا دوں، ایسی بچیاں جن کے حمل بار بار ہوتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں یا پھر بچے ہو کر مر جاتے ہیں، وہ 18 والی بچیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے اگر حمل ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، آپ کو فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کرنے چاہیے، یا پھر اگر آپ نے علاج نہیں کروایا اور اس وقت حمل ہے تو فوری طور پر کسی سے اپنا علاج شروع کروا لینا چاہیے۔ صحت کے معاملات جو ہیں، اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد اور عورت ہیں، دونوں کی صحت خراب ہوگی جی، پر بڑے مسائل انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، پر صحت خراب ہوگی، دوائی لینے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ موسمی اثرات آپ پر بہت زیادہ اثرات ڈالیں گے۔ دوسرا، نظر بد اس مہینے آپ کو بار بار لگے گی اور زیادہ لگے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ تیسرا، آپ کے سٹار کے لوگوں پر جادو کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو پہلے سے ہی جادو کا شکار ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی اور ان کے معاملات زیادہ خراب ہوں گے، تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جی۔ مقدمات کے اندر یہ مہینہ آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے اگر لوگ کچھ کے اوپر مقدمے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں، پرانے مقدمات کھل سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن لوگ جو ضمانت پر باہر ہیں، ان کو چاہیے کہ بغیر حاضری کے اپنی تاریخ ڈلوائیں، خود حاضر نہ ہوں، ورنہ آپ کے جو ہے دوبارہ گرفتاری کے چانسز ہیں۔ اس معاملے کے اندر یہ مہینہ آپ کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، تو جتنا ہو سکے بچیں۔ جو پہلے سے لوگ اندر ہیں ان کو یہ ہے کہ تاریخیں پڑیں گی، مگر زیادہ تر لوگوں کو سزائیں سنائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے کے اندر یہ مہینہ آپ کے لیے کافی برا ثابت ہوگا۔ اگر جائیداد کے مقدمات ہیں یا آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مہینے کے اندر نہیں کرنے چاہیے، یہ مہینہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اس معاملے کے اندر، اور صرف آپ کا سٹار ہی ہے ایسا جس کے اندر اس مقدمے کے اندر یعنی جائیداد کے مقدمے میں یہ معاملات بہتر نہیں آ رہے، ورنہ زیادہ تر کے بہتر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اس مہینے کو نکال کر کیس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد قرض کے معاملات، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے آپ کو قرض ملے گا یا نہیں، تو بہت کم چانسز ہیں جی قرض ملنے کے، تو اس لیے زیادہ امید نہ لگائیے گا۔ تعلیم کے معاملات کے اندر بھی آپ کو کچھ اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، خاص طور پر آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ خود تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ جو اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے بچے اپنی تعلیم پر دھیان دیں گے ان کو اچھا رزلٹ ملے گا، مگر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لاپرواہی کریں گے، تو اس وجہ سے آپ کو رزلٹ اچھا نہیں ملے گا جی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر دشمن آپ پر غالب ہوگا یا نہیں، تو سب سے پہلے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سیدھا ڈنڈا سوٹا پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے اور جادو ٹونے کے ذریعے نقصان دیتے ہیں۔ تو جو جادو ٹونے والے ہیں ان کے حق میں یہ مہینہ ہے، تو آپ پر اگر پہلے سے جادو موجود ہے تو پھر لازمی وہ آپ کو نقصان دیں گے جی۔ تو جو دوسرے ہیں لڑائی جھگڑے والے، ٹھیک ہے، یا ویسے قتل و غارت والے، وہ آپ پر انشاءاللہ تعالی غالب نہیں آئیں گے، بشرطے کہ آپ خود کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو کہ ان کو فائدہ دے، ٹھیک ہے جی۔ ایسی صورت میں سٹارز جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے۔ سٹار اس صورت میں ساتھ دیتے ہیں کہ آپ قسمت کے دھنی رہتے ہیں، آپ جا رہے ہیں اور کسی نے وہاں پر گھات لگائی ہے، بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہماری زبان میں پنجابی میں تھڑا مارنا کہتے ہیں، مار کے بیٹھا ہوا، تو وہاں سے آپ کو قسمت نکال کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ جب خود اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر اگلے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے اور جا کر چھیڑتے ہیں، پھر قسمت ساتھ نہیں دیتی، پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیز سے آپ نے بچنا ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر سٹار سے جو تعلق رکھنے والے مرد اور میری بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بتا دوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے تھوڑا سا لڑائی جھگڑے والا ہوگا، پہلے سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہوگا، مگر طلاق کے چانسز بہت کم ہیں۔ یعنی کہ گھر اجڑنے والے معاملات میں نے ابھی تک جو بتائے ہیں تمام سٹاروں میں بتایا ہے کہ نہیں ہوگے، مگر آپ کے سٹار میں ریشو ہے جی، مگر بہت زیادہ لوگوں کی نہیں، بہت کم ہے۔ تو اس بہت کم میں آپ بھی آ سکتے ہیں جو میرا ویڈیو سن رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں سمجھیں اور یہ مہینہ بڑے تحمل سے گزاریں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کی چھوٹی بات اگلے کو زیادہ بری لگے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ الٹا ہو سکتا ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ گوشت لینا ہے مرغی کا، اس کی چھوٹی بوٹیاں کرانی ہیں، بڑی نہیں کروانی، چھوٹی بوٹیاں کروانی ہیں، اور اس کو کالے کپڑے کے اندر باندھ کر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے، یہ دن کو لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً رات کو 11 بجے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے گھر کے صحن میں رکھ دینا ہے جہاں سب سے زیادہ آمد و رفت ہو، ٹھیک ہے۔ زمین پہ رکھیں یا کہیں پر بھی رکھیں، مگر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر بلی وغیرہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اب تو زیادہ تر لوگوں کا گھر بند ہے تو اس لیے صحن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر کھلا ہے تو پھر وہ جو کپڑوں کی تار وغیرہ لگائی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے اونچا کر کے رکھیں تاکہ بلی نہ اسے پکڑ سکے۔ آپ نے ساری رات اس کو لٹکا رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ جس بندے نے کرنا ہے صرف ایک بندہ ہی کرے گا، فجر کی نماز سے پہلے آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے اس کو 7 بار گھمایا جائے، ٹھیک ہے، اور اذانوں سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر
آپ نے باہر اس کو گلی کی ایک سائڈ پر پھینک دینا ہے، سیدھے پھینکیں الٹی سائڈ پر پھینکیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے. اور کپڑا بھی باہر پھینک دینا ہے، کپڑا گھر کے اندر نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے. اور اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، جس ہاتھ کے اوپر ظاہر ہے آپ نے پھینکیں گے تو ہاتھ کے اوپر خون یا گوشت کا پانی لگا ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی گھر کے باہر ہی دھونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چگاٹ کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے 1 پاؤں اندر اور 1 پاؤں باہر. اگر سب کے سر سے نہ وار سکیں، سوئے ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے بچے ضدی ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ دیں، ٹھیک ہے. اس سے اثرات کم آئیں گے مگر فرق پھر بھی کافی پڑے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ہوگا کہ 100 میں سے 80% فرق پڑے گا. اگر صدقہ وار لیں گے تو 100% ہوگا، اتنا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. سیم یہی صدقہ آپ نے مہینے میں اب جا کر 17 یا 18 فروری کو دینا ہے. آپ نے 17 فروری والے دن دھیان رکھنا ہے کہ نیوز پہ دیکھ لیجیے گا، اگر نیا چاند نظر آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 17 فروری والے دن پہلے ہی گوشت لا کے رکھ لینا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جس دن نظر آئے گا پھر، کیونکہ نظر تو آئے گا مغرب کے بعد، تو آپ نے دن کو لا کر رکھ دینا ہے، لا کے گھر پہ رکھ دینا ہے. اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایسی عورت نہیں کر سکتی جو عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی اس کی نماز پڑھنے کے دن نہ ہوں. آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، وہ پالیت ہو تو کوئی پالیت مرد بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا ہاتھ لگے گا. آپ نے 17 تاریخ کو لا کے رکھ لینا ہے. اب آپ نے نیوز پہ دیکھ لینا ہے، اگر تو چاند کی تاریخ چینج ہو جائے، یعنی اگلا دن جو ہے وہ رمضان کا پہلی رمضان ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی 18 فروری کو پہلا روزہ ہو، تو آپ نے 17 فروری والے دن رات کو ایسے ہی سیم رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دن تو آپ لازمی ظاہر ہے رمضان میں سارے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو سارے اٹھوں گے، سر سے وار کے آپ باہر جا کر پھینک دیں. مگر 17 فروری کو آپ نے گھر کے باہر نہیں پھینکنا. 17 فروری والا جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر کھلی جگہ ہو، کتے وغیرہ ہوں، یا پھر اکثر ہوتا ہے نا کہ کچرے والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر پھینکنا ہے. وہاں پر کتے بلے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پر ایسی جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے 17 فروری والے دن دیکھنا ہے، اگر نیا چاند نکل آئے تو آپ نے اس دن رات کو کر لینا ہے، اگر نہ نکلے تو 18 فروری کو دیکھ لینا ہے. 18 فروری تو پھر کنفرم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ 19 فروری کو پہلا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر تو کنفرم ہو جائے گا. تو آپ نے اس دن، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا، 18 فروری کو 17 فروری کو معذرت، آپ نے یہ لا کر اپنے گھر میں گوشت رکھ لینا ہے. یہ آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں، ٹھیک ہے. نہ دیے گئے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ مہینے کے اندر 2 چیزیں جو منحوس ہیں وہ آ رہی ہیں. ایک کہ جس دن پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسی دن فل مون کی پورے چاند کی رات آ رہی، یہ بھی منحوس ہے. اور اس کے ساتھ سورج گرہن بھی آ رہا ہے، اور وہ اسی دن پہ آ رہا ہے جس دن ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ 2 چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو بہت برا ٹائم آ رہا ہے. اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیے گا. خاص طور پر جادو ٹونے والے مریض جن کے گھر میں جادو ٹونا ہے، ان کے گھروں میں تو ایک طرح سے تباہی مچے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کے اوپر بہت برے اثرات اس کے آئیں گے، تو وہ لوگ تو لازمی 100% کریں. یہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے. پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب، میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے. میرے مالک، اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں. تو میرے مالک، شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے. اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے. لفظ ہے
دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی۔ دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احلّہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرۃ رزقا کثیرا ومبارکا، ایھا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکۃ وخیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔ اے اللہ، اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ، اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ دیر چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے اسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے۔ آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی، تو لازمی یہ چیز کریں۔ اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔